یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ ہمارے اکابرین اور بڑوں کی قربانیوں کی بنسبت اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی، چونکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا، علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا، بہت بڑی قربانی رہی۔ مغلیہ دور کے اختتام کے موقع پر کیونکہ حکومت چھینی گئی تھی مسلمانوں سے، 600 سال تک مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی تھی، مغلیہ سلطنت کی حکومت سلسلے وار جاری رہی تھی، اور یہ 600 سال کی حکومت کے آخری ایام میں سن 1601 میں ہمارے اس ملک میں انگریزوں نے تاجر بنا کر واسکو ڈی گاما کو ہندوستان میں بھیجا تھا۔ تو تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے، لیکن تجارت ایک ان کا بنیادی مشن کے طور پر تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس ملک میں قدم جمانا شروع کیے، اور 1601 سے انہوں نے یہ قدم جمانا شروع کیے۔ تجارتی اعتبار سے دھیرے دھیرے منڈیاں، بازار انہوں نے قبضے میں کرنا شروع کیے، اور تقریباً 30 سے 40 سال کے عرصے میں اس ملک کے 4 صوبے انہوں نے قبضے میں کر لیے، 4 ریاست ان کے قبضے میں چلی گئی۔ اس وقت جو علماء کرام تھے ان لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی تھی، تو دھیرے دھیرے اندرونی مخالفتیں ہوتی رہی، اور دھیرے دھیرے جنگیں چھوٹی موٹی ہوتی رہی، لیکن 1601 میں آنے کے بعد سے تقریباً ان کے 100 سال کے قریب کا جو دور گزرا ہے، انہوں نے ہندوستان کے اکثر علاقوں پر قبضہ جما لیا، اور جب انہوں نے قبضہ جمایا تو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہر موسیٰ کے لیے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس ملک میں ایسے ایسے علماء کرام کو مجاہدانہ حیثیت رکھنے والی ماؤں کی کوکھ میں پیدا فرمایا، جنہوں نے جنگ آزادی کی تحریک برپا کی۔ 1701 تک تو ملک کے اکثر حصے پر انہوں نے قبضہ جمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں پہلا فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ فتوے کے نام سے تو آج بھی باطل کانپتا ہے، اور خصوصاً دارالعلوم دیوبند کا نام آ جائے تو اور زیادہ ان کو گھبراہٹ ہو جاتی، اور پہلے تو باطل کانپتا تو دوسرے کانپتے تھے، اب تو اپنے والوں میں بھی کانپنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے متعلق ابھی تذکرہ کروں گا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جب یہ انگریزوں کے معاملات دیکھیں کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہے، مسلمانوں کا ایمان محفوظ نہیں ہے، اور ظلم و ستم کر کے ان کو گمراہ مرتد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا تھا، پہلا فتویٰ، کہ ہندوستانی مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ نہ ان کی مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ان کے مکانات محفوظ ہیں، اور نہ ہی ان کے ایمان محفوظ رہ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ان کا فتویٰ دینے کے بعد حیدر علی کے جو لڑکے تھے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ وقت کے ایک بڑے دیندار اور بزرگ حیثیت کے رکھنے والے مانی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس فتوے کے بعد میں مزید قوت اور ہمت ملی، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی جنگوں کا آغاز کیا، اور انہوں نے ہندوستان میں چونکہ انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو یہ چال چلی تھی، تو چھوٹے چھوٹے علاقے کے الگ الگ پیشواؤں کو
لالچ دے کر کہ تمہارے علاقے کو ہم آزاد رکھیں گے اور تم کو یہ فیسلٹی دیں گے اور تم کو یہ سہولت دے دیں گے اور اتنی جگہ کا تم کو مالک بنا دیں گے، اس قسم کی لالچیں دے دے کر ان لوگوں کو انہوں نے اپنے لیے ہموار کر لیا کہ یہ جنگ آزادی سے ہٹ جاؤ۔ لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعتبار سے لڑتے رہے اور ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے فوجوں میں سے ایک شخص نے غداری کیا تھا جس کو میر صادق کہا جاتا۔ سراج الدولہ کے زمانے میں میر جعفر تھا اور ٹیپو سلطان کے زمانے میں میر صادق تھا۔ یہ غداری کرنے والے لوگ، جیسے آج بھی مسلمانوں کے اندر بعض ایسے ہوتے ہیں جو زر خرید غلام ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، فسادات کے کچھ معاملات ہو جائیں اس موقع پر، یا پھر کوئی اور موقع ہوں، یا بقرعید کا موقع ہو، تو اس قسم کی دوسرے باطل لوگوں کی جاسوسی کرنے والے ہمارے اندر بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، اپنے معاشرے کی محبت نہیں ہوتی، مال و دولت کی محبت میں وہ سب کچھ اپنا ضمیر تک فروخت کر دیتے ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہوئی، لیکن آخری جنگ کے اندر انہیں شکست کھانا پڑی، یہاں تک کہ جب وہ شہید ہونے لگے تو اس وقت آخری جنگ ہی کے موقع کے ان کے الفاظ ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہی مسلمانوں کا شیوا ہے کہ مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ غلامی کی زندگی دب دب کر لوگوں کے ماتحتی میں رہ کر محکوم بن کر گزاریں، اور خصوصی طور سے شریعت کے خلاف اگر کام کروائے ان سے جا رہے ہوں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے اور جنگ جاری تھی، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اس موقع پر جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو ان کا جو ملک میں دبدبا اور آخری کیل جو باقی تھی، وہ انگریزوں کے ان الفاظ سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اب اس ملک میں ہماری حکومت آ گئی۔ انگریزوں نے ایک کوڈ ورڈ بنایا تھا کہ ہندوستان کے رہنے والوں کو بادشاہ پسند ہے، تو انہوں نے بادشاہ کا نام تو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن کہا تھا زمین اللہ کی یعنی خدا کی رہے گی، حکومت بادشاہ کی رہے گی، اور آرڈر انگریزوں کے رہیں گے۔ لفظ بادشاہ استعمال کیا لیکن سارے آرڈر انگریزوں کے رہیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ اعلان کر دیا، اور پورا کے پورا ملک ہندوستان کے تمام لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اب یہ 1703 اور 4 کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت ہوئی، اس کے 1-2 سال کے بعد جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے باقی وہ بھی انہوں نے فتح کر لیے، پورا علاقہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے اس پر ہمت نہیں ہاری کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، پوری حکومت ہی ان کو آ گئی ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور پھر بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی، پلاسی کی جنگ ہوئی، بالا کوٹ کے میدان میں علماء کرام کو سزائیں دی گئی۔ پھر جو سلسلہ علماء کرام کے قتل کا اور علماء کرام کو سزا دینے کا جاری ہوا، تو الامان والحفیظ بہت بڑی تعداد میں علماء کرام کو قتل کیا جانے لگا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی میں چند غداروں کی وجہ سے اور چند لوگوں کی وجہ سے پھر یہ ہندوستانی لوگوں کو، جس میں اکثر علماء کرام تھے اور دیگر احباب بھی تھے، شکست کھانا پڑی۔ 1857 کی شکست کے بعد میں انگریزوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب مذہبی اعتبار سے بھی سارے لوگوں کو ہم اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، تو انہوں نے جنگ آزادی میں شہید ہونے والے لوگوں کی اولاد کو بھی اپنی ماتحتی میں پالنے کے لیے اسکولوں کی بنیاد ڈالی، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان بچوں کی ذہنیت کے اوپر ابھی سے اگر ہم قبضہ جما لیں گے تو آئندہ یہ بڑے ہو کر ہمارے مقابلے پر کھڑے ہی نہیں ہوں گے۔
لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا کہ جن لوگوں نے ان کی مخالفت پر اپنی جانیں قربان کر دی، ان کی اولاد کو یہ غلام بنا لیں گے تو یہ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کا علاقہ منتخب فرمایا، جو شہری علاقوں سے ہٹ کر بالکل ایک دیہات کی طرح سے تھا، تاکہ وہاں کسی کی نظر نہ جائے، اور پھر دیوبند کے علاقے میں آ کر انار کے درخت کے نیچے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1860 میں ڈالی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو سلسلہ مجاہدین آزادی کا شروع ہوا۔ دیوبند کا مدرسہ صرف مدرسہ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے آزادی کے سپوت پیدا کرنے والا ایک عظیم ادارہ ہے۔ مدرسوں کے لفظ کو سننے کے بعد آج باطل کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ مدرسوں پر پابندی لگاؤ، مدرسوں کو بند کیا جائے، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ نہ جانے کیا کیا الزام مدارس والوں پر لگائے جاتے ہیں، علماء کرام پر لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ان کو پتہ نہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے جو سقوط پیدا ہوئے اور ان لوگوں نے جو جنگ آزادی میں کردار ادا کیا، ان کے واقعات بیان کرنے کا موقع بھی نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق حکیم اجمل جو ان کا علاج کر رہے تھے آخری ایام میں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیٹھ کے اوپر پورے جلے ہوئے نشانات تھے۔ ان نشانات کی تحقیق کرنے کے لیے وہ منتظر تھے کہ کسی سے معلوم کروں کیا معاملہ ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حکیم اجمل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان ہی سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کی تحریک ہی کے لیے کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ وہ انتقال کے بعد، خبر سننے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو اس موقع پر حکیم اجمل نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کے اوپر جو جلے ہوئے نشانات ہیں یہ کاہے کے ہیں اور کب کے ہیں؟ تو اس موقع پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت جب تک حیات تھے تو یہ معاملہ راز میں تھا، اس لیے بتانا مناسب نہیں تھا، لیکن اب چونکہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں تم کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب سن 1600 میں قید کر دیا گیا جیل کے اندر، اور جیل میں سخت سے سخت سزائیں دی جانے لگی، اس موقع پر انگریز کا گورنر جیل کے اندر آ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا تھا، صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ اب ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے تو سزا تم کو ختم کر دی جائے گی اور تم کو اونچا عہدہ بھی دے دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمایا کہ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر سخت سزا دی گئی۔ سزا دینے کے بعد واپس جب جیل خانے میں چھوڑا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے ساتھ جیل کے اندر تھے، فرماتے ہیں سردی کا سخت موسم تھا، اس موسم میں تہجد کی نماز کے لیے حضرت اٹھا کرتے تھے، اور سرد موسم میں سردی کے سخت علاقے میں مالٹا کے جیل میں ان کو رکھا گیا تھا۔ وہاں پر جو پانی تھا تو برف کے جیسا جمع ہوا ہوتا تھا۔ تہجد کے لیے جب حضرت اٹھتے تھے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی اس قربانی کو دیکھ کر اکراماً رات بھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سونے کے بعد کوئی ٹھیلیا کے اندر، برتن کے اندر پانی لے کر پوری رات اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتے تھے تاکہ تہجد کی نماز کے وقت اپنے استاد کو گرم پانی مل جائے، اور پھر تہجد میں اٹھ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور جیل خانے کے اندر ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیواروں کے اوپر قرآن کی تفسیر لکھی تھی کوئلے کے ٹکڑوں کے ذریعے سے۔ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ سزا ان کو روزانہ سخت سے سخت دی جاتی تھی اور پھر لا کر چھوڑا جاتا تھا۔ یہی کہا جاتا تھا کہ ہمارے خلاف کام کرنا بند کر دو، تم کو سب سے اونچا مقام ہم دے دیں گے، عہدہ دے دیں گے۔ حضرت انکار کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ ہم ساتھ میں 2-3 شاگرد تھے، انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کتاب الحیل میں تو ہے کہ حیلہ بنا کر کچھ الفاظ بول دیے جائیں اور بہانے بنا لیا جائیں اور ان کے ظلم سے بچ لیا جائے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے ان لوگوں کے اوپر
اور ناراض ہوتے ہوئے فرمائے کیا تمہیں پتہ نہیں میں ان لوگوں کی اولاد میں ہیں جن کو سخت سے سخت سزا دی گئی تھی. خدا کی قسم ہم خباب اور خبیب کی اولاد میں ہیں. خدا کی قسم ہم بلال کی اولاد میں ہیں جن کو سخت سے سخت دھوپ میں چٹانیں رکھ کر ان کو سزائیں دی گئی تھی، جن کے سینوں کے اوپر گرم سلاخیں داغی گئی تھی. فرمایا ہم حضرت صفیہ کی اولاد میں ہیں، ہم حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں، زید کی اولاد میں ہیں. اور فرمایا امام احمد کی اولاد میں ہیں جن کے چہرے پر کالس لگا کر پورے علاقے کے اندر گھمایا گیا تھا. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں جن کو جیل کے اندر مقید کیا گیا تھا اور جیل ہی کے ذریعے سے، جیل ہی کے اندر سے ان کی لاش نکالی گئی تھی اور جنازہ اٹھایا گیا تھا. ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں ہیں جن کے ہاتھوں کو قلائیوں کے پاس سے توڑ دیا گیا تھا. ہم کیا یہ الفاظ کہہ کر اپنے آپ کو ان کی فہرست میں شامل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فہرست سے اپنے آپ کو نکال دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ کے اوپر جو نشانات تھے اس کا راز حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت افشا کیا اور فرمایا کہ جیل کے اندر جو ان کو سزا دی جاتی تھی یہ اس کے نشانات. انہی کے انتقال سے 1 سال پہلے جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی گئی تھی جس کے بانی یہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور اس وقت سے جو قربانیوں کا سلسلہ ہمارے اکابرین کا چلا تو آزادی تک چلتا رہا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس بھی دیا کرتے تھے اور پھر جنگ آزادی کی تحریکوں کے اندر بھی شریک ہوا کرتے تھے. رات میں سفر کے بعد کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے واپس آتے. دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کے طلباء حدیث کا درس پڑھنے کے لیے رات میں انتظار میں رہتے تھے کہ حضرت آئیں گے. تو حضرت کا اشارہ تھا کہ میں جب آؤں گا تو آنے کے بعد اتنی دیر تم کو وضو کے فارغ ہونے کا وقت مل جائے گا جتنی دیر میں تہجد پڑھوں گا. سفر سے آتے تھے اور رات میں تہجد پڑھنے کے بعد بخاری کا درس دیتے تھے اور پھر کچھ جو فارغ وقت ملتا تھا تو اس وقت کے اندر نکلا کرتے تھے اور پھر تحریک آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی قربانیوں کا سلسلہ ہمارے اکابرین کا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کتابوں میں جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، اسکولوں کے اندر جو تاریخیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، جنگ آزادی میں چند نام باقی رکھے گئے، باقی سارے کے سارے نام ختم کر دیے گئے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی، بلکہ ان کے نام بھی اب دھیرے دھیرے تقریباً ختم ہونے کے قریب کر دے گئے. صرف مولانا ابوالکلام آزاد کا کچھ تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، باقی اکثر کتابوں سے یہ مجاہدین آزادی کے تذکرے ہی ختم کر دیے گئے. اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ شوق نہیں ہے کہ وہ اپنے اکابرین کے بارے میں معلومات رکھیں کہ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا قربانیاں دی. آج حالات یہ ہیں کہ سب کچھ قربانی دینے کے باوجود ہم سے ہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں تمہارا کیا. جبکہ خون دینے کی اور جان دینے کی جب باری آئی تو سب سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی. قربانیاں دینے کا موقع آیا تو سب سے پہلے مسلمان آگے رہے. لیکن اس کے باوجود آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور ہم میں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ہماری کیا قربانیاں ہیں. ہمیں اپنے باپ دادوں کی، اپنے پرکھوں کی، اپنے اکابرین کی، اپنے سپوتوں کی ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ہمت سے سر اٹھا کر زندگی گزاریں اس ملک کے اندر. ابھی 15 اگست کا موقع ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اس کے متعلق بیداری ہونا چاہیے. ہمیں گزشتہ کچھ دنوں پہلے وزیر اعظم کی طرف سے آزمانے کی کوشش کی گئی تھی، آرڈر جاری کر دیا تھا تھالیاں بجاؤ. کچھ اور کسی موقع پر کبھی اور آرڈر جاری کر دیا گیا جو شریعت کے خلاف اور بیوقوفی جیسے کام تھے. اس کی طرف تو الحمدللہ کسی نے توجہ بھی نہیں دی. لیکن اب اس چیز کے ذریعے سے ہم کو آزمانے کی کوشش کی جا رہی کہ آزادی کے موقع پر جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ان خوشیوں کے اندر اگر مسلمانوں کا کردار ذرا مشکوک رہا یا اس طرف توجہ نہ رہی تو ان لوگوں کو بولنے کا موقع مل جائے گا. حالانکہ اگر 15 اگست اور یوم آزادی یا ایسے چند موقعوں کے اوپر کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی یا کوئی اس سے غلطی ہوئی یا کوئی معاملہ ہوا تو اس سے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی قربانیوں کو بلا دیا جائے. لیکن چونکہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں نے بھی چاہیے کہ ابھی جو 3 دن کے متعلق اعلان کیا گیا ہے
13, 14, 15 تاریخ کو پورے ملک کے اندر ایک خوشی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہے ہی نہیں اور مسلمانوں کا اس میں بڑا کردار بھی رہا، تو مسلمانوں نے بھی اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے۔ نگر پالیکا وغیرہ دیگر علاقوں سے جو جھنڈے وغیرہ تقسیم کیے جا رہے ہیں، آپ حاصل کریں، اپنے گھروں کے اوپر باندھیں، ہم بتائیں کہ ہمارا اس کے اندر حصہ ہے، اس ملک سے ہمیں حقیقی محبت ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت علماء کی جانب سے کل بروز سنیچر صبح 11 بجے مولوی گنج سے ایک ترنگا ریلی بہت بڑی نکالی جائے گی، جو علماء کرام اور اپنے دیندار طبقے کی قیادت کے اندر رہے گی۔ اس کے اندر بھی آپ حضرات کل صبح 11 بجے قربانی دے کر وہاں پر شریک ہوں۔ ہماری جتنی بڑی تعداد اور خصوصاً داڑھی ٹوپی والے مسلمان حضرات شریک رہیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب رہے گا جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اکابرین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مدارس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، داڑھی ٹوپی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کو خود بخود یہ منہ توڑ جواب مل جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے، سیاسی پروگرام ہوتے ہیں اور کہیں کوئی سیاسی آدمی آ جاتا ہے تو لوگ بڑے جوش و خروش میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی وقت کا تقاضا سمجھیں، ہمارے لیے ایک آزمائش اور امتحان کا موقع ہے، اس لیے آپ قربانی دیں۔ کل کے دن ہو سکے تو آدھا دن کی کچھ چھٹی کریں، صبح 11 بجے تمام حضرات مولوی گنج پہنچنے کی کوشش کریں، وہاں سے وہ ترنگا کی ریلی نکالی جائے گی، دیوپور تک جائے گی، سب حضرات اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ دوست احباب کو، نوجوانوں کو لے کر مہذب انداز کے اندر سلیقے کے ساتھ میں ریلی نکالنا ہے، کیونکہ ترنگے کے جھنڈے کے متعلق بھی بہت سارے قوانین اور قاعدے ہیں، ان قاعدوں کی رعایت کرتے ہوئے ریلی نکالی جائے گی۔ اور اسی طرح سے بقیہ دنوں میں خصوصاً 15 اگست کے دن بھی اپنے گھروں پر کہیں سے جھنڈے حاصل کریں، لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں تا قیام قیامت مسلمانوں کے ایمان پر خوشی کے ساتھ باقی رہنے کے فیصلے فرمائے، باطل کو ہر قسم کی سازشوں سے ناکام فرماوے۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت اونچا مقام عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔